فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو دین بھی ہمیں بہترین عطا فرمایا ہے، بڑا آسان دین ہے، ہماری طبیعتوں کے عین مطابق ہے اور تمام زمانوں کے لیے کافی ہے۔ ہم اگر اللہ کے عطا کیے ہوئے دین پر عمل کریں تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ حضور پر نور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کس لیے تشریف لائے؟ ایک ہے آپ کا منصب ختم نبوت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تاج ختم نبوت آپ کے سر مبارک پہ سجایا اور تخت ختم نبوت پہ آپ کو بٹھا کے پوری دنیا کے سامنے آپ کو پیش کر دیا اور تمام زمانوں کے لیے آپ کی نبوت و رسالت کو رہنمائی کے لیے کافی قرار دیا کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ نبوت و رسالت کی ضرورت ہے، نہ کتاب کی ضرورت ہے۔ کتاب بھی قرآن کریم آخری کتاب ہے، کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بنی نوع انسان کے لیے کافی ہیں۔ یہ تو ہے منصب ختم نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اور آپ کے مبارک وجود کا ایک دوسرا حصہ ہے، وہ ہے مقصد ختم نبوت، مقصد نبوت و رسالت۔ آپ آئے کس لیے؟ آپ آئے کس لیے؟ تو وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر آپ کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد بیان فرمائے اور وہ امت کے سامنے پیش کر دیے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، مختصر تلاوت کی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، خالی نہیں آئے، مکمل ہدایت دے کر بھیجا ہے اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ اس دین پر کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، یا کسی زمانے کے لیے تھا اب یہ ناکافی ہے، آئندہ زمانوں میں یہ دین انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنے سے محروم ہے یا قاصر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دین حق، دین کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ مکمل ایک انسان کی زندگی کا مکمل دستور ہے، قانون ہے، ضابطۂ حیات ہے، یہ دے کر ہم نے بھیجا ہے۔ اور جب یہ دین ہم نے دیا، ہدایت ہم نے ساتھ دے کر بھیجی، تو اب اس کا آگے جو عملی مقصد کیا ہے؟ وہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ پوری دنیا کے اندر تمام زمانوں میں جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی ادیان ہیں، دین ہیں، ان سب پر دین اسلام کی ہیبت، عظمت، اس کی جلالت، اس کی کاملیت، اس کو قائم کر دیں اور اس دین کو غالب کر دیں، اللہ کے دین کو مخلوق تک پہنچا کے اللہ کے دین کی حکومت قائم کر دیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ آپ نے فرمایا، ہم انہی کے مقلد ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا مقصد اسلام کی حکومت کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام کا مقصد اسلام کی حکومت کے سوا کچھ نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق جہاں جتنی طاقت اور اختیار ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کے دین کو نافذ کر دیں۔ تو سب سے پہلے تو اپنے وجود پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ یہ ہے امت کی کامیابی کا راستہ کہ سب سے پہلے اپنے وجود پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا اور پھر اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر اللہ کی مخلوق تک جانا۔
اور جتنے دین کے مقابلے میں فتنے ہیں ان فتنوں کا دلیل سے، علم سے، تدبیر سے، اخلاق سے، محبت سے، وعظ سے، نصیحت سے اس کا راستہ روکنا اور مخلوق کو اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام انجام دیے، اور ساتھ چوتھی بات یہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہ مشرکوں کو آپ کا یہ کام کتنا ہی ناگوار گزرے، کتنا ہی ناپسند ان کو گزرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ نہ ان کا کوئی خوف اپنے اوپر طاری کرو اور نہ ان کے کسی شکوے، کسی تان اس کا اپنے اوپر کو اثر رکھو۔ آپ یقین کے ساتھ چلو کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم اللہ کے راستے پر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں۔ ہمیں کوئی شک شبہ نہیں کہ ہمارا دین جو ہے یہ ناقص ہے یا ہمارا راستہ غلط ہے، دین بھی ٹھیک ہے، راستہ بھی سیدھا ہے اور جنت میں جا رہا ہے۔ اور جس نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارا رہنما بنایا، ہمارا ہادی بنایا، ہمارا شافع بنایا، اور قیامت کے دن جو ہے ہماری مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں میں اپنی امت کے وارث بن کر ہیں آئے ہیں، اس دنیا کے اندر رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے وجود سے انسانوں کو نفع ہوا ہے، کسی انسان کو نقصان نہیں ہوا۔ اور دوسری بات کیا ہے، آپ جو دین لے کر آئے وہ دین بھی دین رحمت ہے، جو کتاب لے کے آئے وہ کتاب بھی کتاب رحمت ہے، آپ کے جو معاملات ہیں، جو تعلیم ہے، آپ کے جو اخلاق ہیں وہ بھی سراسر رحمت ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر بھی رحمت بن کر تشریف لائے اور قیامت کے دن بھی آپ حوض کوثر پر بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر وہاں تشریف فرماؤ گے اور ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ہی وہ پہلا آدمی ہوں جو اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہے، میں نے اللہ سے مانگا ہے یہ کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں، سفارش کروں، اور اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے، اس کو رد نہیں کریں گے۔ تو یہاں بھی رحمت بن کر تشریف لائے دنیا میں، آخرت میں بھی رحمت بن کر آپ وہاں موجود ہوں گے، اور انسانوں کے لیے وہاں بھی آپ نفع ہی نفع لے کر کھڑے ہوں گے، رحمت ہی رحمت لے کر کھڑے ہوں گے، مہربان شفیق دنیا میں بھی تھے، آخرت میں بھی ہیں۔ اب آئے دنیا میں جس لیے آئے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ ہماری رہنمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ ہم نے مبعوث کیا، بھیجا اس دنیا کے اندر، ہم نے نبی کو امیین میں بھیجا، یعنی ایسے لوگوں میں بھیجا جو نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، نہ کچھ پڑھ سکتے تھے نہ کچھ لکھ سکتے تھے، اس صلاحیت سے محروم تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کا اتنا بلند مقام ہے کہ
دنیا میں پڑھے لکھے لوگ اس وقت بھی موجود تھے، بڑے دانشور موجود تھے، لکھنے والے بھی کچھ لوگ موجود تھے، لیکن اکثریت پڑھنے لکھنے والوں کی نہیں تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے انسانوں میں، آپ نے کسی انسان سے کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں سیکھا کسی انسان سے، آپ نے کسی انسان کی کتاب نہیں پڑھی، آپ نے کسی حکمران کی اطاعت قبول نہیں کی، کسی بادشاہ کی اطاعت قبول نہیں کی آپ نے۔ تو چیلنج یہی تھا کہ جس بندے کو میں نے تمہیں میں سے چن کے تمہارے اندر بحیثیت نبی کے میں نے ان کو مبعوث کیا، ان کو بھیجا ہے، وہ تم میں سے کسی کے پاس انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے رہنمائی نہیں لی، لیکن جو رہنمائی وہ دے رہے ہیں، جو علم وہ عطا کر رہے ہیں، وہ تم میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ چیلنج ہے، آ جاؤ سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ، نہیں ہے تمہارے پاس علم۔ حضور تو غیب کی خبریں بھی دیتے تھے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ لوگوں کو غیب کی خبریں سمجھ میں نہیں آتی، آج انٹرنیٹ کو دیکھ لیں، غیب کی خبریں سمجھ آ جائیں گی۔ کیا آپ فضا سے آوازوں کو کیچ کر کے، فضا کے ذریعے آواز کو ہزاروں میل دور تک آپ پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو وہی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ اس عقل کے ذریعے انسان نے ایک ترقی کر کے، ایک سائنسی ترقی اس کو نام دیا کہ ایک علم ہے جو ہم نے دریافت کیا کہ ہم آوازوں کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم موبائل کے ذریعے پوری کی پوری کتابیں ہزاروں صفحات کی 1-2 سیکنڈ میں، 10 سیکنڈ میں ہم دنیا کے ہر خطے تک ہم اس کو پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو وہی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جس اللہ نے یہ عقل دی ہے، یہ عقل دی ہے، وہی اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا ایک نظام ہے، میرے فرشتے ہیں، پوری کائنات میں نے بنائی ہے، مخلوقات میں نے پیدا کی ہیں، ان کو شعور میں نے دیا ہے، تمہیں سب سے اچھا بنایا، تمہارے لیے میں نے کتاب بھی سب سے اچھی تمہارے لیے جو ہے اس دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی ہے، وہی کتاب تمہارے لیے رہنما ہے، اس سے رہنمائی حاصل کر لو، نہیں کرو گے ناکامی ہے، زوال ہے، بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہی سمجھ میں آ جاتی ہے اگر ان ذرائع کو ہم دیکھ لیں۔ یہ تو آج صدیوں بعد انسان نے اس عقل کے ذریعے اس کو دریافت کیا جو عقل اللہ نے بنائی۔ اگر عقل نہ ہوتی، ایک پاگل آدمی جو ہے جس کی عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، وہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے عقل دی۔ تو آخرت کی کامیابی جو ہے، جب تک عقل کو وحی کی روشنی نہیں دیں گے، عقل کو وحی کی روشنی نہیں دیں گے، یعنی اللہ کے حکموں کی روشنی، کتاب اللہ کی روشنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی، آپ کے اعمال اور سنتوں کی روشنی نہیں دیں گے، عقل کام صحیح نہیں کرے گی۔ دنیا تو بنا لے گی، بن جائے گی، آخرت نہیں بنے گی۔ مجھے ایک بات سمجھائیں، مسلمان بادشاہ آئے، حکمران آئے، اب بھی حکمران آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اتنی بڑی سلطنت تھی مغلوں کی، دلی کا لال قلعہ بنا دیا، انسانوں کو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ آج حکمران نہیں ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، اس کی نسلیں بھی برباد ہو گئیں، لیکن اس کا انسانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ تاج محل بنا دیا آگرہ میں، خوبصورت ایک عمارت ہے، انسانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ مخلوق کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے حکومتیں پیسے کما رہی ہیں، وزٹ کرنے آتے ہیں لوگ، دیکھنے آتے ہیں، اس کی تصویریں بن رہی ہیں، یہ دیکھیں جی یہ شاہکار ہے تعمیر کا، یہ ہے وہ ہے۔ اس تعمیر کا آخرت میں ہمیں کیا نفع ہے؟ سمجھا دیا جائے، نہ دنیا میں کوئی نفع، نہ آخرت میں کوئی نفع، آپ جو مرضی بنا لیں۔ دبئی میں انہوں نے ٹاور بنا دیا، اتنا اونچا ٹاور بنا دیا کہ آدمی کو دیکھنے کے لیے بالکل اتنا اونچا دیکھنا پڑتا ہے کہ پیچھے گر جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ گیا تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے دوستوں سے کہا کہ بس یہاں تک انسان کی طاقت تھی، اس سے آگے کیوں نہیں گیا؟ اور بنائے نا، آسمانوں میں داخل ہو جائے، ٹکرا جائے آسمانوں کے ساتھ۔ آپ نے ہوائی جہاز بنا لیے، لیکن آپ کہاں پہنچے؟ آپ تو پہلے آسمان کے قریب بھی نہیں گئے، آپ نہیں پہنچ سکے۔ یہ چاند بھی آسمان پہ نہیں ہے، بہت نیچے ہے،
سورج بھی نیچے ہے کہ جی چاند پہ پہنچ گیا انسان، اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کہیں اور گھومتے رہے ہیں، پاگل بنائے رکھا ہے دنیا کو، خود کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے کہے کا تو مذاق اڑائیں گے، نیٹ پر یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو ان چیزوں کا جو ہم بنا رہے ہیں، نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں، کیا فائدہ ہے؟ اگر ہو بھی جائے دنیا میں کوئی فائدہ، مال مل جائے گا، آسائشیں زندگی کی مل جائیں گی، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ آخرت کا نفع جو ہے وہ دین پر عمل کرنے کے بدلے میں ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ حشر میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر براہ راست سیدھا سیدھا ایمان والوں سے باتیں کی ہیں، خطاب کیا، او میرے ماننے والوں، او مجھ پر یقین کرنے والوں، او مجھ سے محبت کرنے والوں، او مجھ پر ایمان لانے والوں، میری بات تو سنو۔ کہیں نصیحت کی ہے، کہیں حکم دیا ہے، کہیں کسی بات سے منع فرمایا ہے، اور کہیں مستقبل کے خطرات جو ہیں ان سے باخبر کیا ہے کہ یہ خطرہ ہے تمہارے ایمان کو، یہ خطرہ ہے تمہارے مال کو، یہ خطرہ ہے تمہاری زندگی کو، اور یہ خطرہ ہے قبر میں عذاب کا، اور یہ خطرہ ہے قیامت کے دن جب حساب ہوگا۔ ان تمام خطرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باخبر کیا ہمیں۔ تو اللہ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ محبت مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، یا اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، او ایمان والو میری ناراضی سے ڈرتے رہو۔ یہ جو تقوی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس کی ناراضی سے ڈرو۔ وہ تو 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ حدیث آئی ہے الخلق کلہم عیال اللہ، یہ ساری مخلوق جو اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ نے مثال دی، کنبہ نہیں ہے، اس کا خاندان نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ ہماری عقل میں یہ بات آنی تھی، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال دی ہے کہ جس طرح کنبے کا سربراہ پورے خاندان کی فکر کرتا ہے، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی وہ فکر کرتا ہے کنبے کا سربراہ، میں پوری کائنات کی ساری مخلوقات کی فکر کرتا ہوں، سب کو رزق دیتا ہوں، عزت دیتا ہوں، تکلیفوں سے نکالتا ہوں۔ تو ایمان والو میری ناراضی سے ڈرو، میرا غضب بھی ہے لیکن یہ میری مہربانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر وہ غالب ہے، بھاری ہے۔ اللہ کا غضب کون برداشت کر سکتا ہے؟ قوموں کو الٹا دیا، پوری کی پوری زمین کا ٹکڑا اٹھایا، قوم سمیت اٹھا کے آسمانوں سے پلٹ دیا اس کو، اور وہ سارا سمندر بن گیا۔ پھر ایک فرشتہ آیا، یوں اٹھا دیا، امر اللہ، اللہ کا حکم تھا، اٹھا دیا اس نے، اللہ نے طاقت۔ پہاڑوں میں رہتے تھے یہ قوم عاد، قوم سمود، ان کے اللہ نے واقعات عبرت کے ہمارے لیے بیان کی ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اس لیے وہ امتیں برباد ہوئیں کہ انہوں نے اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ان کے اندر مبعوث ہوئے، ان کی بات نہیں سنی انہوں نے۔
ان کی پیروی نہیں کی انہوں نے، وہ خیر کی طرف بلاتے رہے، بھلائی کی طرف بلاتے رہے۔ وہ کھڑے ہو کے پہاڑوں میں مکان تراش کے بنائے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ اس کے اندر کیسے عذاب آئے گا، تو پہاڑ کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ تو یہ عقل ہے۔ انسان اگر اپنی عقل کی بنیاد پر دین کو، خدا کو، وحی کو، نبی کو، کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہیں سمجھ سکتا جب تک عقل کو وحی کی روشنی نہیں ملے گی۔ تو انہوں نے کہا جی یہاں کیسے عذاب آئے گا؟ اللہ نے ہوا چلا دی۔ اب ہوا تو انسان نہیں چلا سکتا نا، انسان نہ پانی دے سکتا ہے، نہ ہوا دے سکتا ہے، نہ خوشبو دے سکتا ہے، یہ ساری اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہوا پہاڑوں کو چیرتی ہوئی ان کے مکانوں کے اندر داخل ہوئی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ آج بھی وہ پہاڑ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، عبرت کا نمونہ وہاں کوئی نہیں رہتا ہی کوئی نہیں ہے وہاں، مخلوق ختم ہو گئی۔ تو اللہ کی ناراضی، تقوی، حرام سے بچو۔ علماء نے اس کا معنی لکھا ہے، اللہ سے خالص تعلق قائم کر لو، اللہ کے حکموں کا ادب کرو اور اللہ کے حکموں کو مانو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ پورا حکم ہم نہیں مان سکتے، اس پر عمل کرنے کی استطاعت نہیں ہمارے اندر، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جس نے سب سے زیادہ اللہ کی فرما برداری کی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، اور یا ان کے صحابہ ہیں، جنہوں نے ایمان بھی کامل لیا اور عمل بھی کامل کیا، انہی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور میرے ماننے والوں میری ناراضی سے ڈرو، میری محبت کو لینے کی کوشش کرو، مجھ سے انعام لینے کی کوشش کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر جی، ہر نفس، ہر انسان جو ہے وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے سوچے اور غور کرے آگے کیا بھیجا ہے، آگے کیا بھیجا آنے والے دن کے لیے۔ وہ آنے والا دن وہ قیامت کا دن ہے، وہ آنے والا دن وہ قبر کا دن ہے، وہ قبر کی رات ہے۔ آگے کیا بھیجا؟ دنیا دارالعمل ہے۔ آج اگر ہم اپنی عقل اور مرضی کے مطابق عمل کریں گے تو ہم زوال کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، بالکل زوال۔ ایمان والوں سے بات ہو رہی، کافروں سے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ سارے حکم ایمان والوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے نہیں ہیں، وہ الگ موضوع ہے۔ کہنے والا کہہ دے گا کہ جی وہ اتنی ترقی کر کے دنیا کو جنت بنا لیا۔ ہاں بنایا انہوں نے، وہ بھی بتاتا ہوں کیوں بنایا انہوں نے۔ تو اللہ فرماتے ایمان والو، ہر آدمی یہ سوچے کہ اس نے آنے والے کل جو آئندہ آنا ہے اس کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ نماز کیسی بھیجی ہے، روزہ کیسے بھیجا ہے، مال میں نے تمہیں دیا، تم نے زکوٰۃ ادا کر کے آگے کیا بھیجا ہے، میں نے مال دیا تم نے حج ادا کر کے آگے کیا بھیجا ہے، میں نے مال دیا تم نے قربانی کر کے آگے کیا بھیجا ہے، میں نے مال دیا تم نے یتیموں کا مال تو نہیں کھایا، یتیموں کی خدمت کی ہے، تم نے بیماروں کی خدمت کی ہے، مریضوں کی، تم نے مقروضوں کی خدمت کی ہے، تم نے پریشان حال لوگوں کی خدمت کی ہے۔ پوچھا جائے گا میں نے اولاد دی ہے تمہیں، تم نے اولاد کی تعلیم اور تربیت کی ہے، یہ آگے جائے گا۔ پوچھا جائے گا جوانی دی، کہاں اس کو خرچ کیا، صحت دی کہاں اس کو خرچ کیا، فرصت اور فراغت تمہیں دی، اس وقت کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نعمتان، دو نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نعمتان، وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، صحت ہے اور فرصت ہے۔ اللہ نے آج صحت دی ہے تو ہم خود چل کے جا رہے ہیں جہاں بھی ہم جانا چاہیں۔ آج صحت دی ہے، ہم خود کھا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پکا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ آج صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں محنت مزدوری کرنے کی توفیق دی، ہم چل کے جا رہے ہیں، ہم دوستوں کو مل رہے ہیں، بیمار کو مل رہے ہیں، والدین کو مل رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، زندگی کے سارے کام کر رہے ہیں۔ کل صحت نہیں ہوگی، کل موت ہے، ہم بول بھی نہیں سکیں گے، ہم اٹھ بھی نہیں سکیں گے، ہم چل بھی نہیں سکیں گے۔ بولنے والے بول رہے ہوں گے، ہمارے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے، افسوس کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ آج ہم خود وضو بنا رہے ہیں، نہا رہے ہیں، کل لوگ ہمیں نہلائیں گے۔ آج ہم خود کپڑے پہن رہے ہیں، کل ہمیں دو چادروں میں لپیٹا جائے گا، کپڑے ہمیں لوگ پہنائیں گے۔ آج ہم خود چل کے جا رہے ہیں، کل ہمارا
لاشا جو ہے وہ چارپائی پہ رکھ کے لوگ اٹھا کے جا رہے ہوں گے، ہم نہیں چل سکیں گے۔ آج اللہ اکبر، ہم بستر پہ سو رہے ہیں، ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں سو رہے ہیں، ہم گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، تو کل قبر میں سونا ہے، کوئی نہیں ہوگا وہاں، تنہائی ہے، تاریکی ہے، تو وہاں کیا چیز ہے جو روشن کرے گی قبر کو؟ کیا چیز ہے جو قبر کی اس برزخی زندگی کو ہمارے لیے رحمت بنا دے گی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ بھائی کافروں سے اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا کہ تم نے مجھ سے دنیا مانگی، میں نے تمہیں دنیا دے دی، اور اس دنیا دینے کے اندر جو تم نے مانگا ہے ہم ناانصافی بھی نہیں کی ہم نے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، یہی تمہارے اعمال کا بدلہ بہترین تمہیں دے دیں گے اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں کریں گے، منافع کے ساتھ دیں گے۔ تو بنا لی جنت انہوں نے، باغات بنا لیے، پارک بنا لیے، گراؤنڈ بنا لیے، ترقی کر لی، شہر خوبصورت بنا لیا، گھر خوبصورت بنا لیا، کوٹھی بنا لی، محل بنا لیا، دے دیا اللہ نے، نفع کے ساتھ دے دیا۔ آخرت میں کچھ نہیں اللہ فرما رہے ہیں سوائے نقصان کے۔ اور ایمان والوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آنے والے کل کی فکر کرو، آگے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہمارا تو معاملہ یہی ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ یہاں عمل کرنا ہے، وہاں بدلہ لینا ہے۔ نماز پڑھ لو، وہاں مکان بن جائے گا۔ نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ میٹیریل کی ضرورت ہے، نہ مستری مزدور کی ضرورت ہے، وہ اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے، بن جائے گا وہاں۔ انتظار میں ہے جنت میں مکان جو ہے، وہ ایک مومن کے انتظار میں ہے کہ کب آتا ہے میرا مکین یہاں، انتظار میں۔ واتقوا اللہ، پھر دوبارہ تاکید کی، او اللہ کی ناراضی سے ڈرو، اللہ کے حکموں کو مانو، حرام کاموں سے، حرام مال سے بچو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جو ہے جو کچھ تم کر رہے ہو نا اس سے باخبر ہے، وہ خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، باخبر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، وہ سمیع بھی ہے، ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو بھی سنتا ہے، ہمارے دل پر جو خیالات کی لہریں ہیں، تصورات ہیں، دماغ میں جو کچھ آ رہا ہے اس سے بھی باخبر ہے، علم ہے اس کو۔ ہم نے آئندہ جو کرنا ہے اس کو اس کا بھی علم ہے۔ یعلم ما کان وما یکون، ہمیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت تھوڑا علم دیا۔ ایک ہی ہستی ہے جس کو مکمل علم دیا گیا جو بنی نوع انسان کے لیے کافی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلوں کا علم بھی دیا، آخرین کا علم بھی دیا۔ اس پر محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے اس کائنات کی ابتدا اور اس کائنات کی انتہا کا علم دیا۔ علمت الاسماء کلہا، جیسے آدم علیہ السلام کو وعلم آدم الاسماء کلہا، تمام چیزوں کے نام اللہ نے بتا دیے۔ ان کی جتنی زندگی تھی تو ان کی اولاد جو ان کی زندگی میں موجود تھی اس کے لیے جتنا علم ضروری تھا اللہ نے سارا بتا دیا، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، قرآن میں پوری تفصیل اللہ نے بیان کر دی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علمت الاسماء کلہا کما علم آدم الاسماء کلہا، کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دیا، اللہ نے مجھے بھی سب کچھ بتا دیا۔ کسی سے نہیں پڑھا، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن حضور کے پاس علم تھا۔ حضور تو مدینے میں بیٹھ کے وہاں کی فارس کی، ایران کی خبریں دے رہے تھے۔ حضور نے فرمایا وہ جو پرویز تھا وہاں کا بادشاہ تھا کہ خسرو پرویز، اس نے 2 بندے بھیجے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا کہ مجھ پر ایمان بھی لے آؤ، نہیں لاتا تو ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ حضور نے فرمایا ان کو بٹھاؤ، اگر اسلام میں کسی سفیر کا قتل جائز ہوتا تو میں ان کے قتل کا حکم دیتا، لیکن اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ مہمان ہے، ان کو ٹھہراؤ۔ بڑی بڑی مونچھیں تھیں ان کی اور چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی ان کی، خشخشی داڑھی جیسے آج ہم مسلمان رکھ رہے ہیں۔
وہ 6-4 کی مونچھیں تھیں ان کی بڑی بڑی. ان کے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے اپنا؟ تو صبح حضور انتظار میں تھے کہ اللہ کیا وحی نازل کرتے. حضور نے صبح کیا ان کو بلاؤ، ان کو بلایا. حضور نے فرمایا وہ تمہارا جو بادشاہ ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے پرویز، جو خدا بنا بیٹھا ہے، تم اس کو خدا سمجھتے ہو. میرا اللہ اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے، اور وہی اللہ ہے، وہ اللہ، اور کوئی نہیں ہے اللہ. میرے اللہ نے مجھے بتایا کہ رات میں نے ان کے خدا کو اس کے بیٹے سے قتل کروا دیا. بیٹے نے قتل کیا اور وہ پریشان ہو گئے. یہ وہی ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، کوئی موبائل فون نہیں ہے. اور حضور صبح خبر دے رہے ہیں کہ وہ ایران میں تمہارا جو بادشاہ پرویز، یہ نام اگر کسی کا ہے تو اس کو تبدیل کر لو، بڑا منحوس نام ہے. یہ وہ خبیث انسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت بھیجی اس کی طرف، آپ نے خط مبارک لکھ کر بھیجا، اس نے اس کو پھاڑا، اس کو پھاڑا اس نے. اور اللہ تعالیٰ کی غیرت، اللہ حضور فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور میرا اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے، وہ سب سے بڑا غیرت مند ہے. تو اللہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ اس کے غیرت مند رحمت کائنات، غیرت مند نبی، حمیت والے نبی ہے، ان کے کاغذ کی توہین کرے. حضور نے خط لکھوایا تھا کہ اسلام قبول کر لو، اللہ کے دین کو قبول کر لو، اس نے اس کو پھاڑا. تو اللہ نے اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ وہاں پہنچے، اور اس سلطنت کو جو اس وقت سپر پاور تھی، 2 سپر پاور تھی. میں زوال کے اسباب دیکھے نا کہ ان کا زوال ہوا، انہوں نے دین قبول نہیں کیا. ہمارا زوال بھی تب ہوا ہے کہ ہم نے بھی دین پر عمل نہیں کیا. ہم نے نہ اللہ کی سنی ہے نہ اللہ کے نبی کی سنی ہے، سنی کر دی ہم نے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اس کے جو تخت کا قالین تھا نا، اس کے اتنے ٹکڑے کیے کہ یہ کسی کے استعمال میں بھی نہ آئے، اور اس کو تقسیم کیا صحابہ میں کہ یہ مال غنیمت میں آیا ہے، یہ عبرت کے طور پر لوگوں کو دکھاؤ. یہ وہ تخت ہے جو سپر پاور ہے، اور اس پر بیٹھا ہوا بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. یہ اس کا تخت کا قالین ہے. میرے اللہ نے کیسے ٹکڑے ٹکڑے اس کو کر دیا ہے اور اسلام کو غالب کیا. حضور اسی لیے آئے کہ اسلام کو غالب کر دے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ظاہر بھی کر دیں، پوری کائنات کے سامنے اسلام کو پیش کر کے ظاہر کر دے، اور اس کو غلبہ بھی عطا کرے. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دین کو ظاہر بھی کیا، دین پہنچایا بھی، پوری دنیا میں دین پھیلا، اور دین کی حکومت بھی قائم ہو گئی. تو حضور خبریں بھی دے رہے تھے بغیر کسی جو سورس ہیں، انسانی جو ذرائع ہیں، جو سائنسی ذرائع ہیں، جو بھی کوئی ذریعہ ہے ابلاغ کا، حضور کے پاس تو ایک ہی ذریعہ ہے، وہ وحی کا ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس وحی کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے آتی ہے، اس کی اور پوری انسانیت کو اللہ کا حکم یہی ہے کہ ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بنیادی جو مقصد ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ ایک ہے منصب نبوت، وہ تو آپ کو مل گیا، آپ اتنے بلند ہیں. ایک ہے مقصد نبوت، وہ انسانیت کی بھلائی ہے، خیر ہے، نصیحت ہے، ہر زمانے میں انسانوں کو نفع پہنچانا ہے. اللہ اکبر. پہلا مقصد کیا ہے؟ جہالت کو دور کر کے علم کی روشنی کو پھیلایا جائے، علم سے کائنات کو منور کر دیا جائے، روشن کر دیا جائے. سب سے بڑی جہالت شرک ہے، کفر ہے، یہ جہالت ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو دور فرمایا، اور اس جہالت کو دور کر کے ایمان والوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اپنے سامنے بٹھائی کیا؟ اللہ نے ان کو بھی چن کے نبی کے قدموں میں لا کے بٹھایا، یہاں بیٹھو، یہاں ملے گا دین، یہاں ملیں گے اخلاق. اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ ایک تو
علم کو پھیلایا جائے، تعلیم دی جائے۔ دوسرا مقصد ہے کہ اخلاق ان کے اتنے بلند کر دیے جائیں کہ اس علم کو سنانے میں، اس علم کو سمجھانے میں، اس علم کو آگے پہنچانے میں، اس علم پر عمل کرنے میں یہ سارے جتنے مرحلے ہیں، ہر مرحلے میں یہ خوبصورت ہوں، حسین ہوں، کہیں کوئی بری شکل نہ بنے۔ یہ بولے بھی تو حسین لفظ بولے، یہ معاملات بھی کریں تو اچھے معاملات کریں، اس کے اندر اخلاق ہو۔ یہ نماز پڑھیں تو اچھی نماز پڑھیں، یہ روزہ رکھیں تو اچھا روزہ رکھیں، یہ کاروبار کریں تو اچھا حلال کاروبار کریں، حرام کاروبار سے بچیں۔ یہ مال جمع کریں لیکن سود حرام سے بچیں۔ یہ اخلاق ہے سارے۔ اخلاق مانا صرف ہنسنا ہنسنا نہیں ہے کہ آدمی کسی کو ہنس کے مل لے، اسی کا نام اخلاق۔ یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ مسکراتے چہرے سے لوگوں کو ملے، لوگوں کو خوشیاں دیں، خوشیاں لیں، لوگوں کو دعائیں دیں، السلام علیکم کہیں، وعلیکم السلام کی دعا وصول کریں۔ حدیث میں آتا ہے دو کام ایسے ہیں اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کو سلام کرے، سلام میں پہل کرے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کام کیا ہے کہ کسی کو کھانا کھلا دے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کھانا جو ہے وہ تو کسی انسان کے پیٹ میں جانا ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ خوش ہو گئے میرے بندے کا خیال کیا۔ میرا بندہ پریشان حال تھا، اس کے پاس آٹے کے پیسے نہیں تھے، آٹا نہیں تھا، آج کل تو مسئلہ بنا ہوا ہے نا، تو ہاں اللہ معاف کرے، ہے بھی ایسے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو آپ نے کسی کو آٹا لے کے دے دیا، ایک مزدور ہے بیچارہ بیمار ہے، نہیں ہے پیسے، آپ نے اس کو دوا لے کے دے دی، اس کا علاج کروا دیا۔ ایک یتیم ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے اور ماں باپ نہیں ہے، اس کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے، آپ نے اس کی تعلیم کا انتظام کر دیا کہ یہ پڑھ لے۔ کہیں پانی نہیں ہے، آپ نے پانی کا انتظام کر دیا۔ تو یہ انسانیت کی خدمت ہے، یہ اخلاق ہے سارے، یہ سارے اخلاق ہیں۔ رویے ہمارے اچھے ہو جائے، ان دو کاموں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت فرمائی، 23 برس کی محنت ہے۔ بہترین تعلیم یافتہ انسانوں کی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تیار کر کے امت کے سامنے پیش کر دی۔ بہترین اخلاق والے انسانوں کی جماعت 1.5 لاکھ صحابہ تیار کر کے بطور نمونے اور ماڈل کے امت کے سامنے پیش کر دی، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے یہی حکم دیا ان کو تیار کریں۔ اللہ اکبر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان تم بھی لے آؤ، اللہ فرما رہے ہیں، تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ ہم جب ایمان کو حاصل کرنے کے ذرائع اور اختیار کر رہے ہیں تو کیسے ملے گا؟ آپ کیسے ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ حضور علیہ السلام کی اس دنیا کے اندر بعثت کے مقاصد قرآن نے واضح کر دیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس لیے ہم نے بھیجا کہ قرآن میری آیات کی تلاوت کریں، تو سب سے پہلے الفاظ اس سے مانوس کریں مخلوق کو، کہ وہ یہ الفاظ سنیں، ان کے کان جو ہے مانوس ہو جائیں، انس ہو جائے، محبت ہو جائے اس کلام سے۔ حضور نے تلاوت کی، اس تلاوت کا سب سے پہلا جو فائدہ ہوا وہ یہ کہ یہ بات طے ہوگی کہ یہی اللہ کا کلام ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جب تلاوت کی کہ مجھ پر یہ نازل ہوا، یہ سن لو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کیا، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ دوسری بات، الفاظ جو ہیں وہ متعین ہوئے، طے ہو گئے کہ یہی الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کو ادا کیسے کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی تو لفظوں کو جہاں جہاں سے جو حرف
منہ کے جس حصے سے ادا ہوتا تھا ویسے ہی ادا فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا آپ کو کہ اس لفظ کو ایسے پڑھیں آپ، تو آپ نے پڑھ کے سنایا۔ تو صحابہ سنتے تھے اور صحابہ اس کی گواہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سنتے تھے، پھر ان کو یاد کرتے تھے، پھر ان 10 آیتوں کو حضور سے سمجھتے تھے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، مطلب کیا ہے، پھر حضور ہمیں سمجھاتے تھے۔ تو اسی آیت میں آگے یہ وضاحت ہو رہی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تو جب تلاوت کر لی تو اب ان کے اخلاق پاک کر دیں، ان کی تربیت کریں، ان کے معاملات صاف ستھرے کر دیں، عقیدہ پاک، معاملات پاک، ان کے دلوں کی ایسی مجائی کریں جیسے برتن کو مانج کے ہم اس کو چمکا دیتے ہیں، صاف کر دیں، روشن ہو جائے، ان کے دل جو ہیں روشن ہو جائیں۔ اور جب دل روشن ہو جائے گے سوائے قرآن کے، اللہ کے حکم کے، نبی کے حکم کے، نبی کی حدیث کے، نبی کی سنت کے، اس دل میں اور کچھ نہیں آئے گا، وہی رہے گا، باقی سب صاف ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا وَيُزَكِّيهِمْ، تو ان کو پاک کیا، تمام برے اعمال سے، بری باتوں سے ان کو پاک کر دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر ان کو کتاب کی تعلیم دی۔ دیکھیں آج بھی آپ MBBS کر رہے ہیں، آپ MSc کر رہے ہیں، آپ کمپیوٹر سائنس میں چلے گئے ہیں، تو براہ راست آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں، آپ ریڈنگ تو کر لیں گے کتاب کی، لیکن کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک استاد سمجھائے گا نہیں۔ آپ کے سامنے ایک بچے کے سامنے نورانی قاعدہ رکھ دیں، اسے کہیں پڑھے، اس نے ابھی تک نہیں پڑھا تو وہ الف با بھی نہیں پڑھ سکے گا جب تک استاد اپنے منہ سے الف با تا یہ حروف جو ہے وہ پڑھ کر نہیں سنائے گا، اس کو نہیں سمجھ آئے گی۔ اور پھر اسی طرح ہی ہے کہ لفظوں کو سمجھانے کے لیے آگے جو ہے وہ مختلف شکلیں بنائی گئی ہیں۔ وہ انگریزی میں A فار ایپل، آگے سیب بنایا ہوا ہے، B فار بوائے، آگے بچہ بنایا ہوا ہے، C فار کیٹ، آگے بلی بنائی ہوئی ہے، D فار ڈاگ، آگے کتا بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ پڑھ کر سنائے تو یہ شکلیں بنا کے نہیں سمجھایا، حضور نے مطلب سمجھایا۔ او میرے صحابہ سنو، میری بات سنو، اس لفظ کا یہاں یہ مطلب ہے، یہ معنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ایک علم مجھے قرآن کا دیا، اس کے برابر اور علم بھی دیا، اوتیتو الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار ہو جاؤ، اللہ نے ایک مجھے قرآن دیا، اس کے برابر اور علم بھی دیا۔ تو وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تو کتاب کی تعلیم دی ہے۔ تعلیم جو ہے وہ پڑھ کر سنائی بھی جاتی ہے، سمجھائی بھی جاتی ہے، اور عمل سے بھی اس کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ لیبارٹری میں سائنس کے تجربات کرتے ہیں، تھیوری آپ کی کام نہیں آتی جب تک آپ پریکٹیکل نہ کریں، پریکٹیکل ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر استاد کہتا ہے نہیں دوبارہ کرو اس کام میں، تو تم سے یہ غلطی ہو گئی، اس وجہ سے تمہارا تجربہ ناکام ہوا ہے، تم یہ نہیں بنا سکے۔ سائنس کی لیبارٹری میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، اسکول میں پڑھتے ہیں آپ، کالج میں پڑھتے ہیں۔ تو چوتھی بات جو ہے والحکمہ، وہ حکمت کیا ہے؟ محدثین نے دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ حکمت سے مراد حدیث بھی ہے، حکمت سے مراد سنت بھی ہے، کہ زبان سے بھی سمجھایا، عمل سے بھی سمجھایا، عمل سے بھی سمجھایا، تجربہ عملی نمونہ کر کے دکھایا کہ یہ ہے، اس دین پر عمل ایسے کرنا ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی نے نماز پڑھی، حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے، تو آپ نے جو ہی وہ فارغ ہوا اس نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا بات سنو، ادھر آؤ بیٹھو۔ فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، کوئی رفتار تیز تھی ان کی، لیکن ہم سے تو بہت سلو ہوگی، جتنی تیز رفتار ہماری ہے اس سے ان کی رفتار کم ہی ہوگی۔ حضور نے اس کو بھی فرمایا کہ نہیں ہوئی، ارکان صحیح ادا نہیں کیے، قیام صحیح اس طرح نہیں کھڑے ہوئے، رکوع پورا نہیں کیا، رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد یہ نہیں پڑھا تم نے، آرام سے نہیں کھڑے ہوئے، فوراً رکوع کرتے سجدے میں چلے گئے۔ ایک سجدہ کیا تو اس کے درمیان بیٹھے نہیں ہیں ہم، اتنی مقدار میں تو بیٹھے نا کہ سبحان اللہ کہہ سکیں، تو اس کی بھی دعا ہے۔
اللہم اغفر لی ذنبی، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کے دعا پڑھ لیں، سنت ہے۔ تو کہا کہ نماز تیری نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے پھر پڑھی، فرمایا اب بھی نہیں ہوئی، پھر پڑھ۔ اس نے تیسری دفعہ پڑھی، فرمایا اب بھی نہیں ہوئی۔ اب صحابہ کو اللہ نے حضور کے قدموں میں اس لیے جمع کیا تھا کہ یہ تعلیم مکمل کر لیں، ان کو ڈگری مل جائے، سند مل جائے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو ایسے ہی آتی ہے، آپ مجھے نماز پڑھ کے دکھائیں، پھر میں آپ کی نقل کروں گا۔ تو دین صرف عقل سے نہیں آیا، زیادہ دین نقل سے آیا ہم تک۔ وہ کتاب بھی نقل ہو کے آئی ہے، عمل بھی نقل ہوتے ہوتے نسل بعد نسل ہم تک پہنچا ہے، صحابہ نے پہنچایا۔ تو حضور نے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر صحابی نے حضور کی نقل کر کے نماز پڑھی، پریکٹیکل کرا کے نماز سیدھی کرا دی۔ تو پھر صحابہ ویسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ حضور نے وضو بنایا، پانی منگوایا، ایک دفعہ تمام اعضاء کو دھویا، فرمایا یہ وہ وضو ہے کہ اس کے بغیر کوئی وضو ہے ہی نہیں، یعنی کم از کم تو یہ ہے کہ ایک ایک دفعہ تو پانی بہاؤ اپنے اس پہ۔ پھر اور پانی منگایا، پھر 2 دفعہ ہر عضو کو دھویا، فرمایا یہ اس سے بہتر ہے۔ پھر اور پانی منگایا، پھر 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، منہ میں پانی ڈال کے 3 دفعہ کلی کی، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی، اسی طرح منہ مبارک کو دھویا، کونیوں کو، بازوؤں کو، پاؤں کو۔ فرمایا یہ مکمل وضو ہے، اور یہ وہ وضو ہے جو کل انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے، اور میرا وضو بھی یہی ہے، وہی چل رہا ہے نا آج تک۔ تو تجربہ ہوا، پریکٹیکل کر کے بتایا۔ تو جب ہم اپنی عقل سے کام لیں گے تو ہم نیچے سے شروع ہو جائیں گے، ہم ہاتھ نہیں دھوئیں گے، پہلے نیچے سے شروع ہوں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ استنجا پہلے کر لے اور پیشاب بعد میں کر لے، ہے نا جی؟ مطلب ترقی، انسان بہت ترقی کر گیا ہے، بڑی ترقی ہو گئی ہے انسان کی کہ استنجا پہلے کر لے اور پیشاب بعد میں کر لے، یا پیشاب پہلے کر لے اور مطلب ہے کہ شلوار بعد میں اتار لے۔ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہے سوال کہ ہم دین کو سمجھ نہیں رہے، ہم ہر کام اپنی عقل کے مطابق کر رہے ہیں۔ عقل تو ہر قدم پر اس کی بس ہو جائے گی، میری نگاہ اس سے آگے اب نہیں جا رہی، بڑی مشکل سے مجھے وہ آخر میں بچہ نظر آیا، اس سے آگے میں فارغ ہو گیا ہوں، دن چڑھے گا کہاں تک دیکھ لوں گا، ختم۔ تو ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے۔ تو جب تک وحی کی روشنی نہیں ملے گی میری نگاہ بھی ٹھیک کام نہیں کرے گی۔ آپ براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یعنی ایک علم کو حاصل کرنا استاد سے، یہ روایت ہے نا، آج تک استاد ہی پڑھا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھاتے تھے صحابہ کو، دار ارقم مکہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں اس صفہ پر بھی، اس چبوترے پر بھی صحابہ کو پڑھاتے تھے بیٹھ کے، تعلیم دیتے تھے ان کو۔ تو تعلیم استاد دیتا ہے۔ آج موبائل سے، ہم انٹرنیٹ سے، ہم یوٹیوب سے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہیں، اس کا وہ نفع نہیں ہوگا جو استاد کے سمجھانے کا ہے۔ استاد کے سامنے بیٹھو گے، اب میں مثال دیتا ہوں، دیکھیں آپ استاد کے پاس بیٹھیں گے تو استاد کی ایک جو توجہ ہے نا، یہ اب توجہ کیسے سمجھاؤں، میں آپ کو غصے سے دیکھوں تو آپ فوراً آپ پر طبیعت پر اثر ہوگا کہ کوڑی آنکھ نال ویکھیا سو مینوں، یہ دل وچ کوئی کام گڑبڑ ہے، کوڑی آنکھ نال ویکھیا سو۔ یا میں کسی اور نگاہ سے دیکھوں تو آپ کہیں گے کہ اس کی آنکھ کے اندر نہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ آنکھ ٹھیک کوئی نہیں۔ میں آپ کو محبت سے دیکھوں گا تو آپ کے دل پر میرے بارے میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کہیں گے اس نے مجھے پیار سے دیکھا ہے۔ یہی تو سارا پھڈا پڑا ہوا پوری دنیا میں آج کل، نوجوان ہمارے پریشان ہیں، جو اس میں ویکھیا جی بڑے پیار نال ویکھیا، اس میں تیری آنکھوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم، کہ جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا، نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ پاگل ہوئے وہ دن شاعر لگے ہوئے۔ تو یہ اثرات ہیں۔ آپ استاد کو بولتا دیکھیں گے، وہ محبت سے بولے گا، آپ پوری توجہ سے۔ یہ جو
روحانی کانٹیکٹ ہے نا، اسپرچول کانٹیکٹ ہے. نوجوان بھی بیٹھے ہیں اس لیے میں ذرا ولیتی زبان بھی بول رہا ہوں. تو روحانی رابطہ اثرات ہوتے ہیں. توجہ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی، میں نے بتائی نا توجہ میں ایسے دیکھوں گا آپ کو، وہ دکی میں پہ ایسے دیکھوں گا یار بڑا چنگا بندہ بڑے پیار نال دیکھا، یہ توجہ ہے. تو استاد کو آپ بولتا دیکھیں گے، استاد کو آپ چلتا پھرتا دیکھیں گے، استاد کو آپ معاملات کرتا دیکھیں گے، استاد کو آپ لوگوں سے ملتا دیکھیں گے، تو وہ ساری صفتیں آپ کے اندر منتقل ہوتی چلی جائیں گی. آپ سکول میں ہیں، آپ مدرسے میں ہیں، آپ کالج میں ہیں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اچھا استاد ملتا ہے تو ساری زندگی آپ کہتے ہیں ہمیں بڑا اچھا استاد ملا تھا. ہاں جی، وہ سر ایسی محبت سے ملتے تھے، ایسی اچھی بات سمجھاتے تھے، کمال ہے سر کی. آپ دعائیں کرتے ہیں، آج ہم بھی دعائیں کرتے ہیں اپنے استادوں کو. اچھا یہی بات آپ انٹرنیٹ سے، تو آپ استاد کا فیض آپ کو نہیں ملے گا، اس کی صفات. کتاب تو کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن یہ جو باقی اخلاقیات ہیں یہ آپ میں منتقل نہیں ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا بھی اور اخلاق بھی صحابہ میں منتقل کیے. اچھا ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا موبائل دیکھ رہے ہیں، ورلڈ لائف آپ نے کھولی ہوئی ہے، جنگلات کی دنیا آپ کے سامنے ہے، شیر بھاگ رہے ہیں، چیتے بھاگ رہے ہیں، چیر پھاڑ ہو رہی ہے، وہ اپنے شکار اٹھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، ہرن کو پکڑ رہے ہیں، جو ان کے ہاتھ آتا ہے جانور پکڑ رہے ہیں، چیر سارے اس کو بھموڑ رہے ہیں. تو اب دیکھ کے بس ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ کا موڈ جو ہے وہ سیڈ ہوگا، لیکن کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، دیکھ کے وہ آگے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر جا رہے ہوں، آپ راستے پہ جا رہے ہوں، آپ کے سامنے شیر آ جائے، باقاعدہ شیر آ جائے آپ کے سامنے، اب فرمائیں آپ کی کیا حالت ہوگی؟ خوفناک نہیں، بادشاہ شلوار بھر جاؤنی ہے. میں دروکڑی مارنی ہے، میرا وجود ہی نہیں لبڑا بھی کدے گیا، شاہ صاحب ہونے تو ہی تھے کھلائی گیا کدے. ٹھیک ہے، تو بھائی استاد سامنے ہوگا نا، اس کا روب بھی ہوتا ہے، اس کا دبدبہ بھی ہوتا ہے کہ میرا اس غلط بات کرنے سے استاد ناراض ہوگا، سزا ملے گی. یہ غلط عمل کرنے سے استاد ناراض ہوگا، مجھے استاد کا خوف بھی ہوگا ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انعام بھی ہمارے سامنے رکھے ہیں جنت کے، اور خوف بھی اپنے عذاب کا سامنے رکھا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. حضور خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں. حضور نے جنت کی خوشخبریاں دی کہ یہ اعمال کرو گے سیدھے جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ خود کوئی ڈراؤنی ہستی نہیں ہے کہ اللہ سے آدمی ڈرے. اللہ تو پیار کرنے والی ہستی ہے. اللہ سے زیادہ کون پیار کرتا ہے مخلوق سے؟ آپ دیکھیں وہ دشمن کو بھی رزق دیتا ہے، دشمن کو بھی حکومت دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی سب کچھ دے رہا ہے. یہی دے رہا ہے یہ دنیا میں، پیدا جو کیا اس نے اپنے ذمہ لیا ہے. تو یہ یقین جب تک ہم پیدا نہیں کریں گے کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا، سب کچھ اسی نے دینا ہے. اللہ اکبر. مجھے لطیفہ یاد آ گیا، وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑے ولی اللہ تھے. تو یہ دین پور شریف ہے خانپور کے ساتھ، حضرت میاں عبدالہادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت اونچے آدمی تھے. اچھا وہ کشف ہے، کشف کا مطلب ہے کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، واضح ہو جانا. عام طور پہ ہر آدمی کو نہیں پتہ چلتا، لیکن کسی کے اوپر وہ دل پر بات آ جاتی ہے کہ یہ ایسے ہے. اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کشف جو ہے یہ کوئی ولایت کا معیار نہیں ہے کہ آدمی ولی تب ہی ہوتا ہے کہ اس کو کشف ہو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کشف محض واردات قلب ہے، یعنی انسان کے دل کی ایک کیفیت اور واردات ہے. اس کے لیے نہ انسان ہونا ضروری ہے نہ مسلمان ہونا ضروری ہے. یہ تو چیونٹیوں کو بھی ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، آپ پھینک دیں یہاں تھوڑی سی چینی اور ادھر ادھر ہو جائے، 15 منٹ کے بعد یہاں آپ کو چیونٹیاں نظر آ جائیں گی. کون ہے جو ان کے دماغ میں ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہاں پڑی ہے؟ تو کشف ہو جاتا ہے ان کو. تو ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ MBBS، مجھ سے سینئر بھی ہیں کچھ. تو وہ پڑھتے تھے باولپور میڈیکل کالج میں، پرانی بات ہے، آج سے کوئی 35-40 سال پرانی بات ہے. تو انہوں نے مجھے خود سنایا
کہتا میں کلین شیپ تھا، اسٹوڈنٹ تھا، میں میڈیکل کالج سے، میں ویکینڈ پہ ہفتہ ختم ہوتا، چھٹی ہوتی 2 دن کی، میں چلا جاتا دین پور شریف، میاں عبدالہادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ جاتا۔ اب یہ محسوسات ہوتے ہیں، لیکن نا میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ بندہ ٹھیک نہیں لگ رہا، اس کی چال ٹھیک نہیں ہے، اس کا دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، اس کا بولنا نہیں ہے، میں اس سے ایک نتیجہ نکال لیتا ہوں اپنی عقل کے مطابق۔ آج بھی آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، آپ فوج میں جائیں، آگے وہ بیٹھے ہوئے ہیں نفسیات کے ماہر، سوال کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی حرکات و سکنات گفتگو کو سننے والا اور پینل بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ جیسے جیسے آپ بولتے ہیں دیکھتے ہیں وہ آپ کی رپورٹ لکھتے رہتے ہیں، یہ آدمی اس مزاج کا ہے، یہ آدمی ان عادتوں کا حامل ہے، وہ سارا آپ کا ڈیٹا نکال کے کاغذ پہ لکھ دیتے ہیں، پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ بالکل صحیح ہوتا ہے تقریباً، اور اس رپورٹ کی بنیاد پر وہ آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ بھی آپ کا ہو جاتا ہے، یا آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کشف یہی ہے کہ آدمی ظاہری جو کرائن ہیں ان سے کوئی چیز، تو وہ کہتے ہیں جی میں وہاں گیا، میں سگریٹ پیتا تھا، بڑا مطلب ہے کہ ہارڈ قسم کا میں سموکر تھا، ڈیڈ سموکر جسے کہتے ہیں۔ تو وہ خانقاہ میں بیٹھا تو باہر نکلا، وہ پی پولی، میں نے 2 دن رہا، میرے سگریٹ ختم ہو گئے، میں پریشان، لنگر سے میں نے کھانا کھایا صبح، تو میں نکلا سگریٹ کی تلاش میں، گھومتا گھومتا، اس بستی میں کوئی دکان نہیں تھی، اگلی بستی میں پہنچا، مجھے مل گئے، میں نے وہاں سے 2 لیے، وہیں بیٹھ کے میں نے اوپر نیچے دونوں پیے۔ پھر اس کے بعد میں نے کلی ولی کی، لاٹیاں میرے پاس تھی، منہ میں ڈالی، میں نے منہ صاف کر کے میں جا کے وہاں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے ایسے دیکھا مجھے، اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں کہا، انہوں نے سارے مجمع کو ایک بات کہی، یہ بھی اخلاق ہے کہ آپ کسی آدمی کو نشان زد کر کے اس کو رسوا نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ بات تو عمومی کی نا انہوں نے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، لیکن اپنے سرائکی جو اس علاقے کی زبان ہے نا، اس میں کہا ابا سگریٹ ہی مک ونجنا، وہ بھی اللہ کو منگو بل ویسے، سارے مجمع کو کہا۔ تو وہ کہتا ہے جو میں تو بالکل ڈوب گیا، نہ لوگوں کو پتا کہ یہ کس کو کہا ہے، لیکن میری اصلاح ہو گئی۔ ہاں وہ کہتا ہے میں نے چھوڑ دیے۔ تو یہ ہے کشف، ہو جاتا ہے، بات ادھر ادھر چلی گئی، میں نے آپ کی دلچسپی کے لیے یہ ایسی باتیں تھوڑی سنائیں کہ آپ بور نہ ہوں، آپ کچھ سنجیدہ قسم کی باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں، تو سر ور سنتے ہیں آپ، اسی کے عادی ہیں۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو کوئی کام کی باتیں ہو جائیں تو بھائی قرآن میں ایک مختصر سی صورت ہے، بڑی چھوٹی سی صورت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ مختصر سی صورت ہے، لیکن ایک مسلمان اور مومن کی زندگی کا پورا خلاصہ اس کے اندر ہے کہ فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے، زوال کس میں ہے اور عروج کس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں زمانے کو برا نہ کہو، ہم برے ہیں نا، ہمارے اعمال برے ہیں، زمانہ برا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر انا الدہر ولا تسبوا الدہر، میں خود زمانہ ہوں، زمانے کو برا نہ کہو، سب کچھ میں نے پیدا کیا، میرے حکم سے تم انسان چلتے پھرتے ہو، میرے حکم سے ساری مخلوقات موجود ہیں، میرے حکم سے دنیا میں روشنی ہے، میرے حکم سے ہی ساری دنیا قائم اور دائم ہے، تو اس زمانے کو برا نہ کہو، وقت بھی میں نے بنایا ہے، اس وقت کے اندر برکت بھی میں نے ڈالی ہے،
سب کچھ میرا ہے تو زمانے کو برا نہ کہو، میں اس کی قسم کھاتا ہوں، ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کسی بات کی اہمیت جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تو پھر قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے، ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ہاں، کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، آمنوا پہلے ایمان لائے، اب صرف ایمان کافی نہیں ہے، وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کیے۔ نیک عمل کون سے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہی نیک عمل ہیں، جو میں کر رہا ہوں نا وہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو اپنی مرضی سے چل رہا ہوں، میں حرام کو حلال کر دوں گا، حلال کو حرام کر دوں گا، اچھے کام کو برا کر دوں گا، میں سود کو حلال کرنے کے لیے میں 4-5 کٹ مار کے پھر آ کے کہوں گا کہ نہیں جی یہ حلال ہے۔ ہاں، ایسے ہی ہے، یہ عقل کا شاخسانہ ہے۔ تو عمل وہی صحیح ہے، وہی نیک عمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسی کی تعلیم امت کو دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ نقصان میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے، ان کو زوال نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، سبق دہراتے رہے، سبق یاد کرتے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، دین کی طرف توجہ لوگوں کی مبذول کرواتے رہے، خود بھی دین پر چلے، لوگوں کو بھی دین کی طرف بلاتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے کہ کہیں راستے میں ایمان ہی سے آدمی محروم نہ ہو جائے۔ وتواصوا بالصبر، تو جب دین پر چلو گے تکلیفیں آئیں گی۔ اللہ کے نبی کو تکلیف آئی، ایک آئی، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ دین کے لیے تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں، پوری امت کی تکلیفیں حضور اپنے وجود پر جھیل گئے۔ تو مصیبت تو آئے گی، اس مصیبت میں صبر، اور صبر جو ہے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب کوئی فوت ہو جائے تو صدمہ ہے، صبر کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مال کا نقصان ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آیا، وہی مالک تھا، چلا گیا واپس، وہ ٹھیک ہے وہ اور دے دے گا، جس نے پہلے دیا وہی دے گا، لیکن گیا ہوا آدمی واپس نہیں آتا، وہ اللہ کا قانون ہے، آنا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے۔ وہ سرائکی میں شعر ہے کسی کا کہ آپ آو یا بھیجو عمر کو، آپ آو یا بھیجو عمر کو، ایک خلقت ڈاڑھی اکئی کھڑی ہے۔ تو مطلب اب حضور خود آئیں گے نہ عمر آئیں گے، بات تو یہ ہے کہ حضور کی تعلیم موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں اپنا ترکہ جو ہے وہ 2 حکم، 2 امر، 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نبی کا ترکہ مال نہیں ہے، نبی کا ترکہ جائیداد نہیں ہے، نبی کا ترکہ باغ نہیں ہے۔ ترکت فیکم امرین، 2 امر ہیں، 2 میری وراثتیں ہیں جو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی زوال نہیں ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، مضبوطی سے پکڑ لو۔ نبی کا ترکہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، نبی کی سنت، نبی کا عمل، نبی کا عمل، یہ نبی کا ترکہ ہے۔ جب امت نے نبی کے ترکہ ہی چھوڑ دیا تو کامیابی کیسے ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ ایمان والوں سے ہی باتیں ہو رہی ہیں، کافروں سے نہیں ہو رہی۔ اے ایمان والوں، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے نبی کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو، اور جو حاکم تم میں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے والا ہو اس کی بھی اطاعت کرو۔ اولی الامر منکم،
تو اس سے پہلے اطاعت کی بات ہوئی نا کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے نبی کا حکم مانو ایمان والو. تو ایمان والوں میں جو یہ ماننے والے ہیں، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو حاکم ہو ماننے والوں میں سے، اس کی بھی اطاعت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا ہی دروازہ دکھائے گا، وہ کسی اور کا دروازہ نہیں دکھائے گا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی نزاع پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے کسی عنوان پر، تم پریشان ہو جاتے ہو. آج ہم دینی موضوعات کو ہم نے تختہ مشق بنا لیا ہے. ہم چوکوں میں کسائی کے پھٹے پہ بیٹھ کے ہم نماز کے مسائل پہ بحثیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور بحث وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی کچھ، جنہوں نے نماز خود نہیں پڑھی، وہ نماز کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب مطلب ملک کے الیکٹرانک میڈیا پر رمضان آ رہا ہے تو جتنے وہ ناچنے والے ہیں، ناچنے والیاں ہیں جی، ننگیاں، آدھا لباس، اور وہ آدھا بھی ایسا کہ اس میں سے سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہ روزے کے فضائل بیان کرتی ہے، سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہے اس وقت. یہ تو پہلے دین سیکھو بھائی، دین پر عمل کرو، دین کا نمونہ بنو، پھر دین کو پیش کرو. میں کہتا ہوں مولوی بھی عمل نہیں کرتا، مجرم ہے، بڑا مجرم ہے. یہ پکڑے جائیں گے قیامت کے دن، لوگ کہیں گے، ایسے حدیث میں آتا ہے، ایسے پیش کیے جائیں گے کہ یہ وہ ہیں کہ جو کہتے تھے خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے تھے، خود الٹے راستے پہ چل رہے ہوتے تھے. تو اللہ ان میں ہمیں شامل نہ کرے، اللہ بچائے ہمیں حق کہنے کی توفیق دے، حق پر عمل کی بھی توفیق دے. اللہ سے مانگنا ہے، اور کس سے مانگنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اللہ کے حکم کو قرآن میں دیکھو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو حدیث میں دیکھو اور سنت میں دیکھو. پھر صحابہ کا عمل دیکھو. صحابہ اس امت کی پہلی جماعت ہے ایمان والوں کی، انہی کا عمل امت کے لیے حجت بنایا اللہ نے اور اللہ کے نبی نے. اس امت کا آغاز ہی صحابہ سے ہو رہا ہے. اگر وہی غلط ہیں، ان میں سے ایک بھی غلط ہے، تو سارا دین دھڑام سے نیچے آ گرے گا. تو یہ تربیت کی ہے نبی نے، یہ تربیت کی ہے. نبی تو کامل علم والا ہے، کامل مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، کامل تزکیہ کرنے والا ہے. اس کی نہ تعلیم غلط، نہ تربیت غلط، نہ اس کے اخلاق غلط. تو جو جماعت تیار کی وہ جماعت بھی مکمل تیار کی. یہی فرمایا ما انا علیہ واصحابی. آج سناتے ہیں جی کہ وہ 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک حق پر ہوگا. یہ بھی دجل ہے، تلبیس ہے، جھوٹ ہے. آدھی حدیث سناتے ہیں، پوری نہیں سناتے، اس لیے کہ آگے گمراہی پیدا کرنی ہے، علماء سے دور کرنا ہے کہ جی 73 فرقے ہو جائیں تو کون حق پہ ہوگا جی؟ یہ تو حدیث سے چایا کھلا جی، ملکی میں سانو پتہ لگ کے جی کیڑا مولوی حق تے تے کیڑا مسلک حق تے جی. اگے ہی تو ہمارا اس حدیث دے وچ اگلا جملہ بھی نال ہے. صحابہ سوال کرتے تھے یا رسول اللہ ان 73 میں وہ ایک کون سا ہے جو حق پر ہوگا؟ فرمایا مان علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی حق پر ہوگا. تو معیار تو حق کا بتا دیا حضور نے. تو صحابہ معیار حق ہیں، وہی معیار حق ہے. ہم نہیں، جتنے مرضی ہم نیک ہو جائیں، تہجدیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، ہم ساری زندگی ہم مال سے صدقہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے، حج بھی کرتے رہے، عمرے پہ عمرہ ٹھا لگاتے رہے، سرمایہ داروں سود خوروں کے پیسوں سے. جی مولوی صاحب نے دے دیا، مولوی صاحب میرا دل لے چاہے عمرہ کرے ہوئے قبول فرمائے. یہ پیسے دے کے اپنے آپ کو اللہ سے بخشوانا چاہتا ہے. نہیں، جو مرضی کر لو. صحابہ کی جوتی کو لگی ہوئی جو مٹی ہے نا، اس مٹی کا کروڑواں ذرہ اس امت کا سب سے بڑا ولی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اس نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں نبی کا چہرہ اس کی موت تک اس کی آنکھوں کے اندر رہا ہے. اس نے اپنے کانوں سے نبی سے زبان سے جاری ہونے والی آیات اللہ، کلام اللہ وہ سنا ہے، اس کے دل میں اتر گیا ہے. کون ہے جو اس نے نبی سے مصافحہ کیا یار؟ اس کے ہاتھوں کو نبی کے مبارک ہاتھ لگے ہیں. اس نے نبی کے ساتھ گھوڑے اور اونٹ پر بیٹھ کر سفر کیا ہے. اس نے اس کا سینہ جو ہے وہ نبی کی پشت کے ساتھ لگایا جہاں مہر نبوت تھی. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ، حضور لاڈ بھی کرتے تھے، صحابہ سے پیار بھی کرتے تھے. ہاں
تو گھوڑے پر اکٹھے بیٹھے تھے. تو حضور نے پیار سے پوچھا معاویہ یہ بتا تیرے جسم کا کون سا حصہ میری کمر سے لگ رہا ہے؟ تو حضرت معاویہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا پیٹ جو ہے نا، میرا سینہ پیٹ یہ آپ کی پشت مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے، سواری جو ہل رہی ہے. فرمایا جا اللہ تیرے سینے کو تیرے پیٹ کو علم کے نور سے بھر دے. نبی کی دعا رائے کہاں گئی؟ اس کے سامنے ٹھہر کوئی نہیں سکا. ایک شکست نہیں ہے، 40 سال کی حکومت ہے، 65 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم کی. سب سے بڑی اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر یا روم کی حکومت تھی. اس کے خلاف بحری جنگ کی، 1200 بحری جہاز جو ہیں وہ اس کا بیڑا بنایا، 1200 جہازوں کا اس پہ حملہ کر دیا. اور یہ وہ بحری جنگ ہے، حضور نے حدیث کے اندر بشارت دی کہ جو سب سے پہلے بحری جنگ کرے گا وہ سارے کا سارا لشکر جو ہے مغفور لہم جنت میں جائے گا. ایک مائی صاحبہ تھی صحابیہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا. تو حضور کی عزیزہ تھی، رشتہ دار تھی. حضور ان کے گھر سوئے ہوئے تھے تو حضور بیدار ہوئے. نبی سو جائے تو نبی کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا. یہ بھی اما عائشہ نے بتایا رضی اللہ تعالی عنہا نے. اس لیے حضور نے فرمایا، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ سو گئے، آپ اٹھے، آپ نے وضو نہیں بنایا، آپ نے نماز پڑھی. فرمایا تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، تم سوتے ہو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، میں سوتا ہوں میرا دل نہیں سوتا، بیدار ہوتا ہے. نبی کا پورا وجود، نبی کا دل اللہ کے انوار اور تجلیات کا مرکز ہوتا ہے، اللہ کے پیرے میں ہوتا ہے. نبی سے اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو امت کدھر جائے گی؟ اس سے نہ غلط بات منہ سے نکلتی ہے نہ غلط کام اس سے ہوتا ہے. نبی ہر اعتبار سے امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پہلو سے بھی کوئی دیکھے آ کے حضور خوبصورت ہے، حضور حسین ہے. جس پہلو سے بھی کوئی پرکھنا چاہے کہیں آپ کو نقص نظر نہیں آئے گا. خیر اس بات کو مکمل کرتا ہوں. تو حضور اٹھے، حضور مسکرا رہے تھے. حضور کبھی منہ پھاڑ کے ہماری طرح کھل کھلا کر نہیں ہنسے کہ ہمارے کہہ جو ہے وہ ہمسائے کو بھی سوئے ہوئے کو اٹھا دیتے ہیں. ہم ایسے بدتمیزانہ طریقے سے ہم ہنستے ہیں، سارے محلے کو ہم جگا دیتے ہیں. تو حضور مسکراتے تھے، تبسم تھا. تو یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا خواب میں جو آپ اٹھتے ہی آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے دیکھا، اللہ نے مجھے دکھایا میری امت کا پہلا لشکر ہے جو بحری جہاد کر رہا ہے، مغفور اللہ، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. اچھا آپ صحابہ کی محبت دیکھیں. اس مائی صاحبہ نے فوراً ام حرام بنت ملحان نام یاد رکھیں، عرض کیا یا رسول اللہ اس لشکر میں بھی ہوں گی؟ دیکھیں غیب کی خبریں ہیں، یہ نبی دے سکتا ہے. فرمایا ہاں تو، یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. فرمایا تو اس میں ہوگی. حضور پھر سو گئے. بڑی خوش ہو گئی کہ اس لشکر میں، جنتی لشکر میں بھی شامل ہوں گی. حضور تھوڑی دیر بعد پھر بیدار ہوئے. حدیث کا اگلا حصہ وہ پھر شروع ہوتا ہے. یا رسول اللہ آپ کیا دیکھا، آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، اس غزوے میں آئے گا، وہ بھی جنتی ہے، مغفور اللہ. یا رسول اللہ اس میں بھی میں ہوں گی؟ فرمایا نہیں اس میں تو نہیں ہے، اس میں تو نہیں. وہ بڑی حیران ہوئی، بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں اگر عقل کے ذریعے ہی سارا کچھ سمجھنا ہے تو نہیں سمجھ میں آتا. تو یہ راز تھا، حضور نے اس کو راز بھی رہنے دیا. حضور نے تو دیکھ لیا، اللہ نے بتا دیا. اب ہوا کیا کہ وہ پہلے لشکر میں شامل تھی، جہاد میں شامل تھی. ہاں اس وقت ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ جہاد بھی کیا کرتی تھیں اللہ کے راستے میں. بھول گئی قوم سبق، یہ بھلا دیا گیا، اللہ معاف کرے. تو وہ گھوڑے سے گری، گھوڑا بدکا، پاؤں رکاب میں پھنس گیا، وہ گری گھسٹتی ہوئی، زخمی ہوئی اور اسی جہاد میں شہید ہو گئی، جنت میں چلی گئی. دوسرے میں زندہ ہوتی تو جاتی، اس لیے فرمایا کہ دوسرے میں تو نہیں ہے، دوسرے میں تو نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وقت کافی ہو گیا. میں نے بغیر کسی تمہید کے شروع کر دیا تھا معاملہ، واپس بھی جانا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو زوال کا جو سبب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑنا، آپ کے اخلاق کو چھوڑنا،
آپ کے اعمال کو چھوڑنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں بہترین نمونہ، ایسے چلو۔ اب چال کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی تمہارے درمیان میں گزاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرائیویٹ لائف ہے یعنی گھریلو زندگی ہے، ایک ان کی اجتماعی زندگی ہے۔ تو اللہ نے کرم ہم پر یہ کیا، چونکہ حضور آخری نبی ہیں تو حضور کے سارے اعمال امت کے سامنے نمونے کے لیے پیش کر دیے۔ تو ہماری گھریلو زندگی ہر آدمی پر واضح نہیں ہے، ہم گھر میں کیا کرتے ہیں کسی کو کیا پتا؟ جو دیکھ لے گھر میں آ جائے کوئی مہمان ہے عزیز ہے دیکھ لے گا، لیکن عام لوگوں کو تو نہیں پتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی جو ہے اس کو بھی امت کے سامنے بطور نمونہ کے، معیار کے پیش کیا گیا کہ آپ اپنے کپڑے بھی سی لیتے تھے، کہیں سے کوئی پھٹ گیا کپڑا اس کو سی لیا، آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے چولہا بھی جلا لیتے تھے، آپ روٹی بھی پکا لیتے تھے، اور یہ روٹی وہ جو ہم کھاتے ہیں یہ نہیں ہوتی تھی، جو تھے، اور اس کا آٹا بھی اتنا باریک نہیں تھا کہ اس کی بہترین روٹی پک جائے، جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں اور پک جاتی ہے، پراٹھے بنا لیتے ہیں ہاں جی، وہ بھی قیمے والے پراٹھے ہیں جی، اللہ اکبر، آلو والے پراٹھے ہیں، منہ پانی تو آ گیا اسی۔ یہ جو ہم کھاتے ہیں یہ نہیں تھے، میں آپ کو سناتا ہوں آپ حیران ہوں گے۔ یہ چکیاں وہ چلتی دیکھی ہیں میں نے، بلکہ چلائی بھی ہوئی ہے اپنے بچپن میں، بوڑھے جو بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے، نئی نسل کو تو اس چکی کا ہی پتہ نہیں ہے، اینٹیک اگر کہیں سے مل گئی تو اینٹیک سمجھ کے اس کو رکھ دیں گے، جیسے ہماری یہ چنگیر ہوتی ہے نا چھابی، ہاں ہم تو گھر میں اب بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن آپ کسی امیر کی کوٹھی میں جائیں تو دیوار پر ڈیکوریشن کے طور پر لگی ہوتی ہے، مطلب اس کا استعمال ہی کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ جیسے دلیا ہوتا ہے نا، ایسے باریک باریک ٹکڑے ہوتے تھے اس کے جو کے، گندم نہیں تھی، تو اس کو بس وہ موٹی روٹی جیسے بن جاتی تھی اس کے ٹکڑے کھا لیتے تھے، کدو کا شوربہ، کدو چن چن کے اس میں سے کھاتے تھے بڑے شوق سے۔ کدو کھانا اس کو سنت کی نیت کر کے آپ کھائیں، اس کھانے کا بھی ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، میرے نبی سے محبت کی ہے اس نے، اور اس میں کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ آج ہماری سائنس پہنچی ہوئی ہے، میڈیکل سائنس یہاں، کہ جناب آپ لوکی کھائیں، کدو کھائیں، آپ کے ہارٹ جو ہے نا یہ بہترین ہو جائے گا، جگر ٹھیک کام کرے گا، رگیں آپ کی کھل جائیں گی۔ شوربہ ہم کھاتے ہیں، کڑھائی ہم کھاتے ہیں، مطلب وہ فاسٹ فوڈ، اور پھر ہماری سپیڈیں بھی بہت فاسٹ ہو گئی ہیں اور غلط راستوں پہ فاسٹ ہو گئی ہیں، معدے خراب، ہارٹ پرابلم، بلڈ پریشر اپ ڈاؤن، شوگر، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہم نے پال رکھی ہیں جو ہم کھا رہے ہیں۔ خیر، تو حضور وہ کھاتے تھے، تو گھریلو زندگی بھی سامنے آئی، حضور جوتا تک اپنا گانٹھ لیتے تھے۔ تو گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کے ساتھ تعاون، ہاتھ بٹانا، مہمان کا اکرام، اس سے کیسے ملنا ہے، کھانا اس کو پیش کرنا ہے، سارے گھریلو اخلاقیات، جتنے تفصیل چھوڑتا ہوں۔ حضور کی اجتماعی زندگی بھی امت کے سامنے، حضور باہر تشریف لائے، آگے سے کوئی بچہ آ گیا، حضور نے اس کو پیار کیا، حضور نے ویسے ہی اس کو اٹھا لیا جیسے حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیتے تھے، حضور ویسے ہی اس کو پیار کرتے جیسے اپنے نواسوں کو پیار کرتے تھے۔ یہ بھی تو کسی انسان کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، حضور کے گھر بھی لے آتے تھے، کھانا کھلا دیتے تھے۔ خادم، گھر کے ملازم کیا، وہ تو خدمت کو اپنے لیے دو جہانوں کی نعمت سمجھتے تھے۔ باپ لینے کے لیے آیا، اس نے کہا زید نے میں نہیں جاؤں گا، وہ بکتا بکاتا آیا، منڈی میں انسان بکتے تھے، حضور کے خاندان کی یہ صفت تھی کہ وہ انسان جو بک رہے ہوتے تھے ان کو خرید کے آزاد کر دیتے تھے، یہ حضور کے خاندان کی صفت تھی، ہاں جی۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، تو حضور نے وہ کھایا۔ اجتماعی زندگی جو ہے وہ بھی چلتی تھی، ہر چیز امت کے سامنے بطور نمونہ کے پیش کرتی گئی۔ ہم اس کو چھوڑ کے گھر میں بیوی سے لڑتے ہیں، اولاد سے لڑتے ہیں، بہن بھائیوں سے لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے تماشا لگایا ہوتا ہے، زمین پہ لڑ رہے ہیں، یتیم کا ہم حق مار رہے ہیں، سارے کام ہم کیے جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ جانا پشاور، کراچی کی گاڑی میں بیٹھے، یا اللہ پشاور پہنچا دے، کیسے پہنچیں گے؟ لڑ رہے ہیں دشمن سے، اپنے پاس توپ نہیں کہ یا اللہ دشمن کی توپ میں کیڑے ڈال دے، اور اللہ کے بندے توپ میں کیڑے نہیں، گولا پڑتا ہے، وہ بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی۔ تو فطرت کی بات کرو، دین فطرت ہے، جدھر جانا ہے ادھر ہی مدد مانگو،
اللہ اکبر۔ ایک صحابی ایک دن بیٹھے تھے حضور کی وفات کے بعد، تو بیوی نے کھانا لا کے دیا تو گندم کے آٹے کی روٹی تھی اور کدو کا شوربہ تھا سامنے، تو وہ دیکھتا رہا، کھانے سے پہلے رونے لگ گیا، زاروں قطار رونے لگ گیا۔ بیوی نے کہا کیوں روتا ہے؟ میں نے تو تیری بہترین کھانا پکا کے تیرے سامنے رکھا۔ کہنے لگا کہ اتنا اچھا کھانا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو جہانوں کے سردار نے نہیں کھایا، آج ان کے صدقے میں ہمیں ملا۔ یہ روٹی انہوں نے نہیں کھائی جو آج مجھے ملی، ان کے صدقے میں یہ آج رزق مجھے ملا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنی مشقتوں والی زندگی انہوں نے گزاری، ہم تو عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس پر قناعت نہیں کر رہے۔ ایک حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ سے اس کو ہدایت مل گئی اور جو اس کو دنیا میں ملا اس پر اس نے قناعت کر لی، دین کی نعمت، ایمان کی نعمت مل گئی اور جو مال ملا اس پر قناعت کر لی۔ وہ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ شہروں میں تو یہ بہت کم ہو گئی ہے یہ نعمت، لیکن آپ کے دیہاتوں میں ابھی موجود ہے، اس لیے کہ بڑے بوڑھے موجود ہیں، خاندانی نظام موجود ہے، ہمارے خاندان کے اندر ہی ہماری قدریں ہیں، ہماری شناخت ہے، ہمارے رویے ہیں جو ہم سے کافر چھیننا چاہتا ہے، اسی میں ہماری نمازیں ہیں، اسی میں روزے ہیں، اسی میں تہذیب ہے، اسی میں اخلاق ہے۔ تو آپ شہروں میں جائیں، اللہ معاف کرے، میں تو گھومتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، رات کو بیٹی 12 بجے پتہ نہیں کہاں سے گھومتی گھماتی آئی تو باپ نے اس نے بیل دی اور باپ نے آ کے جناب گیٹ کھولا۔ اس نے کہا کہ بیٹی آپ رات 2 بجے کہاں سے آئے؟ کہا ڈیڈی یو شٹ اپ، ڈیڈی یو بلیڈی، دیسی منہ ولیتی چیکا، میں اپنے معاملات میں آزاد ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، آپ میرے معاملات میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ زوال امت ہے۔ یہی اسباب ہیں کہ بیٹی باپ کا احترام کرے، باپ سے سیکھے تہذیب، بیٹی ماں کا احترام کرے، ماں ہی تو سب کچھ سکھاتی ہیں، بیٹیوں کو ماں ہی سکھاتی ہیں، بیٹوں کو بھی ماں سکھاتی ہیں۔ بیٹے باہر نکلتے ہیں پیچھے ماں کی دعائیں چل رہی ہوتی ہیں، ہم نے ویگنوں پہ لکھ دیا ہے، رکشوں پہ لکھ دیا ماں کی دعا، ٹرکوں پہ لکھ دیا ماں کی دعا، باپ کو اٹھا کے ویسے ہی پھینک دیا، ماں نے یہ دعا کی تھی، رکشا چلا ساری زندگی۔ پتہ نہیں آپ کی سلامتی کی، آپ کے ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی، کتنی دعائیں ماں کرتی ہے۔ آپ ماں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور پھر بھی دعا کرتی ہے، یا اللہ نے اسی لیے ماں کی محبت جو ہے نا اس کی مثال دی ہے اپنی محبت کے ساتھ، خالص ہوتی ہے، اس کو کوئی اس میں اس کا اپنا ذاتی کوئی نفع نہیں ہوتا، وہ کہ میری اولاد کو نفع مل جائے۔ تو حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے پیار تھا، حضور رو رو کے اس امت کے لیے دعائیں کرتے رہے سجدے میں۔ کبھی تصور تو کرو حضور ہمارے لیے روئے ہیں اللہ کے سامنے، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ حضور نے جب تک اللہ سے وعدہ نہیں لے لیا، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کیوں روتے ہو؟ اللہ کو پتہ ہے کیوں رو رہے ہیں، لیکن یہ لاڈ پیار کی باتیں ہیں نا۔ ہاں اللہ میرے محبوب آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کا کیا بنے گا؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں مایوس نہیں کروں گا۔ تب جا کے حضور کو اطمینان ہوا۔ آخری بات سناتا ہوں، حضور کو امت سے کتنا پیار ہے۔ ایک دن صحابہ سے محبت کی باتیں کرتے کرتے آپ نے فرمایا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں، میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ نے عرض کیا آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ فرمایا نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے دوست ہو۔ صحابی صحبت ملی، حضور کے دوست ہیں۔ فرمایا رسول اللہ آپ کے بھائی پھر کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن میرا کلمہ پڑھیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھے دیکھا بھی نہیں ہے وہ مجھ پر ایمان، وہ ہیں میرے بھائی۔ حضور نے ہمیں بھائی کہا، اللہ اکبر۔ اور ہم حضور کے کتنے فرما برداری کر رہے ہیں، اور زوال کیا ہوتا ہے؟ یہ دین اللہ نے جو عطا فرمایا ہے، ہر قدم پر جنت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے، اور ہم ابلیس کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں۔ ہر قدم پہ جو جنت کا دروازہ ہے نا اس سے بچتے ہیں، زگ زیگ کٹ مار کے وہ کسی نہ کسی گٹر میں ہمیں پھینکتا ہے۔
تو گھر سے نکلیں دعا پڑھ کے نکلیں. نبی نے دعا تعلیم فرمائی ہے. شیطان آپ کو کسی گٹر میں نہیں پھینک سکے گا, نہیں پھینک سکے گا. گھر میں داخل ہوں تب دعا پڑھیں, گھر سے نکلیں تب دعا پڑھیں, بازار میں جائیں تب دعا پڑھیں, سودا خریدنے لگیں تب دعا پڑھیں, سفر شروع کریں تب دعا پڑھیں, سفر ختم ہو تب دعا پڑھیں. خدا کے بندے, نبی تو یہاں تک بتا رہے ہیں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھو, باہر نکل کے یہ دعا پڑھو, مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو, مسجد سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو. باہر نکل کے او جی او شاہ جی او دی تواڈی جانے پیشاب کرن گئی ہے تو مول پچھا ہٹی تے دورہ پی گیا, پتہ نہیں کیڑی بلا انہیں چمڑ گئی جی, دورہ ہے جو کوئی تویز دے ہوا, کوئی دم کرو آدھی, کوئی پھول دے ہوا. دعا پڑھ کے جاؤ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نہیں کچھ تمہارا کچھ بگاڑ سکے گا. باہر نکلے ہیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. اب یہ کیا ہے؟ معاف کیتا ہی تیری مہربانی, میں تیری تعریف کرے نا اللہ, تیری حمد و ثنا کرے نا, میں نے معاف کر دیتا ہے. غفرانک الحمدللہ اذھب عنی العذاب وعافانی. میں نے تو اذیت تو عافیت دیتی ہے. ہن میں دسو جے قبض ہو جاوے یا چھوٹا پیشاب بند ہو جاوے, وڈا جناب بندہ وزیر اعظم ہوئے, صدر مملکت ہوئے, ہاں یہ امریکہ دے صدر دا ہی اللہ کرے دا پیشاب بند ہو جاوے تو ساری ٹیکنالوجی جڑی ہے نا جی فارغ ہو جاتی, ساری سائنسی ترقی فارغ ہو جاتی. یہ بندے دی اوقات ہے. تو اسی لیے دعا ہے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اللہ, حمد و ثنا کرتا ہوں, اذیت سے مجھے عافیت دی. بھائی زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے حضور نے دعا تعلیم میں فرمائی ہو. آپ کچھ بولنے لگے ہیں تو اتنا سوچ لیں میرے بولنے سے اللہ تو ناراض نہیں ہوگا, کوئی ایسی بات تو نہیں کہنے لگا میں. آپ کچھ کرنے لگے ہیں تو سوچ لیں کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں, میرے اس عمل سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. آپ کا بولنا بھی ٹھیک ہو جائے گا, عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا. آپ لوگوں سے مل رہے ہیں, بڑوں کا احترام کریں, بزرگوں کا احترام کریں, بچوں سے شفقت کریں, مریض کی عیادت کریں. آپ کو مال دیا اللہ نے, خرچ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. حضور نے اما عائشہ سے فرمایا صدقہ کرو صدقہ کرو, بلاؤں کو ٹالتا ہے. تمہارے پاس کھجور کا ایک دانہ بھی ہونا تو پرواہ مت کرو, اس کو صدقہ کر دو. اللہ تعالیٰ وزن اور مقدار کو نہیں دیکھتے, اس نیت کو دیکھتے ہیں جو تمہارے دل میں ہے. التقویٰ ہا ہونا, یہاں تقویٰ. تو بس بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. زندگی رہی تو پھر ملاقات, دعا فرما دینا. جو مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی معاف کر دینا, کوئی اچھی بات ہوگی اللہ قبول فرما لے آپ کا اور میرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کو بھی صحت دے, جن کو نہیں جانتے ہیں ان کو بھی صحت دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے, مشکلات کو حل فرما دے. جو مقروض ہیں اے اللہ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے. ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں اللہ ہمارے والدین کی, استادوں کی, بزرگوں کی, دوست احباب کی, خاندان کے مردوں اور عورتوں کی جو بھی فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما دے. قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے. اے اللہ فضل فرما, رزق حلال طیب واسع عطا فرما. اے اللہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری بیٹیاں گھروں میں ہیں بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دے, بابرکت زندگی عطا فرما دے. نوجوان ہیں, بڑی نعمت ہے جوانی, اور حدیث میں آیا کہ جو جوان اپنی جوانی کو دین پر لگاتا ہے اللہ بڑا ناز کرتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, اس کو جنت ملے گی کہ اس نے اپنی جوانی کو بھی میرے دین کے لیے وقف کیا. اے اللہ یہ لوگ بچیوں کے لیے تو دعا کرواتے ہیں, ان ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا. میرا معمول ہے میں کراتا ہوں, یا اللہ جن نوجوانوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے نکاح کا انتظام فرما دے. ہاں دیکھا کتنی زور سے آواز آئی ہے. تو یہ حلال ہے اور یہ پاکیزہ زندگی اللہ ان کو عطا فرما. ہاں جلدی جلدی جن کے نکاحوں میں رکاوٹیں پڑی ہوئی ہیں اللہ ان کے نکاحوں کی رکاوٹیں دور فرما دے. جلدی جلدی ان کے گھر آباد ہو جائیں, بیٹیوں کے گھر بھی آباد ہوں, بیٹوں کے گھر بھی آباد ہوں,
گھروں میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، فساد ہے، اللہ ختم کر دے۔ ناراضگیاں آپس میں، اللہ ہم مسلمانوں کو آپس میں دلوں کو صاف کر کے ایک دوسرے کا بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مدارس ہیں، مساجد ہیں، جماعتیں ہیں، دین کا کام کرنے والی افراد ہیں، اے اللہ ان سب کی مدد فرما، سب کی حفاظت فرما، ایمان والی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، ایمان پر موت دے، قبر کے عذاب سے بچا، قیامت کے دن ایمان والوں میں اٹھا، حضور پر نور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وہی بس آپ تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت